السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اور از جب استسقا اس نے پانی مانگا موسیٰ ہی واسطے قوم ہی اپنی فپس قلنا ہم نے کہا اضرب تو مار بھی ساتھ عصا لاٹھی کا تیری الحجر پتھر فپس انفجرت وہ پھوٹ پڑے من سے ہو اثنتا عشرۃ 12 عینن چشمے قد یقیناً علما اس نے جان لیا کلو تمام اناسن لوگ مشربہ پانی پینے کی جگہ ہم اپنی کلو کھاؤ اور اشربو تم پیو من سے رزق اللہ اور لا نہ تأسو تم بد امنی پھیلاؤ، یہ تعصب سے ہے، تأسو تم بد امنی پھیلاؤ فی میں الارضی زمین مفسدین فسادی بنتے ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ، تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بد امنی نہ پھیلاؤ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اسے کہا کہ اپنا سونٹا فلا پتھر پر مار۔ اضرب یا عصا الحجرہ اس جگہ الحجرہ ہے اور ال کے معنی خاص چیز کے ہوتے ہیں، پس آیت کا صحیح ترجمہ یہ نہیں کہ پتھر پر مار بلکہ یہ ہے کہ فلاں پتھر پر مار، یعنی کہ ایک خاص قسم کے پتھر پر مار۔ اس پر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر ایک گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، تب انہیں کہا گیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور مفسد بن کر زمین میں خرابی نہ پیدا کرو۔ یعنی کہ جب ان پہ جو انہوں نے مانگا تھا پانی، یعنی کہ جب ان کو چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے دے دیے گئے تو پھر ان سے امید بھی یہی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور فسادی نہ بنو، زمین میں جو ہے وہ فساد نہ پھیلاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو اور خرابی پیدا نہ کرو۔ تو امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ اگر ایک نعمت عطا ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں شکر گزاری جو ہے وہ انسانیت کی طرف سے شکر گزاری کی جائے اور فسادی بنتے ہوئے فساد نہ پھیلایا جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس جب قل تم نے کہا یا اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی پر طعام کھانا واحدن ایک فپس ادعو تو دعا کر لا واسطے نہ ہمارے رب کا اپنے یخرج وہ نکالے لا واسطے نہ ہمارے من سے ما جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین من سے بقلی ترکاری ہا اس و اور قصائی ککڑی ہا اس و اور فومی گندم ہا اس و اور عدسی مسور ہا اس و اور بصلی پیاز ہا اس قولا اس نے کہا کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو ہوا وہ ادنا کم درجے کا ہے بسات الذی جو ہوا وہ خیرن بہتر اہبتو تم نکلو مصرن شہر فپس انا
انا یقیناً لا واسطے کم تمہارے ما جو سألتم نے مانگا و اور ضربت مار دی گئی علی اوپر ہم ان الذلت ذلت و اور المسکنت مسکینی و اور باؤ وہ لوٹے بھی ساتھ غضب ناراضگی یا غضب من سے اللہ ذالکا یہ بھی بسبب انا کہ ہم وہ کانو وہ تھے یکفرون وہ انکار کرتے بھی ساتھ آیاتی نشانات اللہ و اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے النبیین انبیاء کو بغیر الحق کی حق کے ذالکا یہ بھی ساتھ ماں جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی و اور کانو وہ تھے یا تدون وہ زیادتی کرتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے از قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے اور اپنے پیاز کے۔ اس نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنیٰ ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہاں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بعض ایسی چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے پیدا کرے، یعنی اس کی سبزیاں ہیں، ککڑیاں ہیں، گیہوں ہیں، مسور اور پیاز، یعنی کہ جو ان کو پہلے مل رہا تھا وہ تو من اور سلوہ تھا جس کے لیے ان کو کچھ بھی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے اس کے پیدا کرنے کے لیے اس لیے آسمان سے لفظ آیا کہ وہ آسمان سے اتری تھی دونوں چیزیں، اگی تو وہ زمین پہ ہی تھیں، ظاہر ہے جو بٹیر تھے وہ بھی زمین پہ ہی تھے، اور جو درخت میں سے گوند نما شہد میٹھی چیز نکلتی تھی وہ بھی زمین پہ ہی تھی، لیکن اس کے لیے آسمان سے اس لیے بھی لفظ ادا ہوا کیونکہ وہ بغیر محنت کے ہی مل جاتی تھی، اور وہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اور وہ مثل اس کے ہی تھی جیسے آسمان سے کوئی چیز اتری ہے۔ تو من و سلوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کر کے کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو ککڑیاں اور سبزیاں اور مسور اور پیاز چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ کیا تم اس چیز کی بجائے جو اعلیٰ ہے اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنیٰ ہے؟ تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، فصلوں کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، بیج بونا پڑتا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے پودوں کا، اور جو ہے وہ یہ گندم اور مسور اور پیاز یہ ایسے ہی تھوڑی مل جاتی ہیں کہ بس رکھی ہیں تو جا کے لے لینی ہے، تو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اعلیٰ چیز کو جو ہے وہ رد کر دیا اور ادنیٰ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا۔ تب انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور بے بس کر دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب کا مورد بن گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ گناہ ان کی نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھے ہوئے ہونے کے سبب ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اِنَّا یقیناً الذین جو لوگ آمنوا وہ ایمان لائے، و اور الذین جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، و اور النصارى عیسائی،
و اور السابعین سابی من جو آمنا و ایمان لایا بھی ساتھ اللہ کے و اور الیومی دن الآخری آخرت کے و اور عملہ اس نے کام کیا یا عمل کیا صالحاً نیک پس لا واسطے ہم ان کے اجر ہے ہم ان آئندہ پاس ربی رب ہم ان و اور لا خوفن نہ خوف ہے علا اوپر ہم وہ و اور لا نہ ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ یہودی ہیں اور نصارہ اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور وہ یہودی ہیں نیز نصارہ ہیں اور سابی ان میں سے جو فریق بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا مناسب اجر ہے اور انہیں نہ تو مستقبل کے متعلق کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی پر غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جو یہودی اور نصارہ بھی ہیں، بے شک یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ایک طرح کا ظلم کیا ہے۔ اسلام ہی مکمل مذہب ہے، لیکن ان میں سے بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہودی اور نصارے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایسی بات نہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصل فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کون جو ہے وہ انڈیویجولی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے ساری زندگی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جو ہے وہ اس کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے گا جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے کسی قسم کا۔ ہادو یعنی یہودی یعنی قوم موسیٰ اور نصارہ یعنی عیسیٰ کی قوم، اور والسابئین یعنی سابی قوم یحییٰ۔ تو ان تینوں امتوں کا جو تھا وہ آخرت کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ خراب تھا، اپنے اپنے تئیں جو ہیں وہ تینوں امتیں جو تھیں وہ اس خوش فہمی میں تھیں کہ ہم ہی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور یہود کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں اور اس لیے جو ہے وہ ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ ہر ایک گروہ جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ اسی خوش فہمی اور غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے جہنمی ہیں اور ہم جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی اور یہ فرما دیا کہ اجر اس بات پہ نہیں کہ ایک خاص گروہ سے تمہارا تعلق ہے، یہ بیس نہیں ہے جنت میں جانے کی۔ یہ کہہ کر یہاں مسلمانوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی۔ ان گروپس کی اگزامپل ہی اس لیے قرآن میں آئی ہیں تاکہ ہم لوگ بھی جو ہیں، ہم مسلمان بھی اس میں جو چھپی میسج ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں وہ پہچانیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی سن لو کہ سب گروہ اور قبیلہ اور جماعت اور مسلک نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا، جب تک ایک ایک تم میں سے جو ہے وہ ایمان لائے پہلے تو اللہ کی ذات پر، وہی ایمان بالغیب جو ہم پیچھے آیات میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان لائے، اور پھر یوم آخرت پر ایمان لائے، اس بات پہ ایمان لائے کہ ہم سے دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور اس سے ڈر کے جو ہے وہ عمل صالح کیا جائے۔ تو آپ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ کیسا تھا، صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جو ان سے نیک عمل کرواتا تھا، ایسا ایمان تھا۔ تو ایسا ایمان جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی مطلوب ہے، نہ یہ کہ وہ فرقوں میں بٹ جائیں اور اپنے اپنے تئیں جو ہیں وہ اترائیں اپنے اپنے فرقے کے اوپر کہ ہم ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔
تو ایمان کا جوڑا عمل کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے۔ خالی ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور اگر صرف نیک اعمال ہوں لیکن وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، یا وہ اللہ پر توکل کر کے وہ عمل نہ کیے گئے ہوں، تو وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے پھر۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، تبھی جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب انسان ہے ہم وہ بن سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد کم تم یا تمہارا، اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوق اوپر کم تمہارے الطور طور کو، خذو تم پکڑو ما جو آتینا ہم نے دیا کم تم کو، بساتھ قوتٍ مضبوطی، اور اذکروا تم یاد کرو ما جو فی میں ہی اس، لعل تاکہ کم تتقون تم تقوی اختیار کرتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر بلند کیا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یعنی تم کو پہاڑ کے دامن میں لا کھڑا کیا تھا، نہ کہ طور کو لمبا کر دیا تھا۔ طور تو اتنا ہی تھا پہاڑ جتنا تھا، لیکن ہم تم کو جو ہے اس کے دامن میں لے گئے تھے، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کیونکہ تم اس کے دامن میں کھڑے تھے، تمہیں ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے طور تم پر بلند ہو گیا ہے۔ اور کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ذکرہ کے معنی ہے کسی بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا، پس وذکروا کے معنی ہوں گے اسے محفوظ کر لو اور یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مطلب ہمیشہ کے لیے ایمان کی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من سے بعد ذالک یہ، فپس لو اگر، لا نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علی اوپر، کم تم یا تمہارے، اور رحمتہ رحمت اس کی، لا ضرور، تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، بس اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں پہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اس وضاحت اور ہدایت کے مل جانے کے بعد بھی میثاق بھی لے لیا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اتنی ڈیٹیل میں ہدایت ملنے کے بعد بھی تم نے پیٹھ پھیر لی، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔